السلام علیکم. دیکھنے اور سننے والے تمام تر ناظرین کو محمد حنان شاہ کی طرف سے نہایت ادب اور خلوص بھرا سلام. اور سلام کے بعد تمام امت مسلمہ کو میری طرف سے رمضان مبارک. جس طرح کہ آپ لوگوں کو ٹائٹل اور تھمبنیل دیکھ کر پتہ لگ گیا ہوگا کہ ویڈیو کس حوالے سے ہے. جی ہاں، گزشتہ مہینے یعنی 29 مارچ 2022 کو بروز منگل کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں 12ویں کنوکیشن جو ہے وہ منعقد ہوئی تھی، جس کے اندر جو ہے تقریباً 404 لوگوں نے جو ہے وہ ڈگریز لی تھیں. اس میں 100 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اس میں گولڈ میڈل ملے. اور اس کنوکیشن میں آپ کے بھائی کو یعنی کہ مجھے بھی ڈگری ملی اور ہم اب آفیشیلی گریجویٹ ہو چکے ہیں. باقی باتیں بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھیں اڑن کھٹولے کے شارٹس، یعنی کہ ڈرون کے شارٹس. تو یہ افتخار آڈیٹوریم ہے اور ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ کے پی کے کی خوبصورت ترین یونیورسٹیز میں سے ایک شمار ہوتی ہے. اور یقیناً بہت ہی زیادہ اس کی خوبصورت بلڈنگ ہے، گرینری بہت زیادہ ہے. اور کوہاٹ میں کہا جاتا ہے کہ کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کوہاٹ کے ماتھے پہ جھومر کی طرح ہے، یعنی کوہاٹ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے کوہاٹ یونیورسٹی. پھر اس کوہاٹ یونیورسٹی کے بنانے والے جو تھے، جو سابقہ گورنر تھے افتخار حسین شاہ مرحوم، اللہ رب العزت ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کے نام پر جو ہے یہاں پہ افتخار آڈیٹوریم ہے. اور یہ افتخار آڈیٹوریم جو ہے اس دفعہ گواہ بنا ان طلبہ و طالبات کی جن کی جو ہے وہ گریجویشن ہوئی اور جنہوں نے یہاں پہ ڈگریاں لیں. اچھا، گریجویشن جو ہے وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے اہم ترین دن ہوتا ہے گریجویشن ڈے کا، کیونکہ اس دن جو ہے اس کی ایک تعلیمی مدت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور اسی کی جشن منانے کے دن کو جو ہے کنوکیشن یا گریجویشن ڈے کہتے ہیں. اب سوال اس بات کا ہے کہ کیا کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یا وہ لوگ جو یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے ہیں کیا وہ کچھ سیکھتے ہیں؟ وہ بات ہم بیٹھ کے کریں گے. کوہاٹ یونیورسٹی میں جب میرا داخلہ ہوا تھا تو تب میری ایک مجبوری تھی، کیونکہ میں کوہاٹ سے باہر نہیں جا سکتا تھا اور مجھے کوہاٹ کے اندر ہی جو ہے اپنی جو ہے وہ بی ایس کی ڈگری لینی تھی. میری جو ایف ایس سی ہے وہ پری انجینئرنگ میں تھی، میں نے کمپیوٹر سائنس نہیں پڑھی تھی، لیکن میں باہر جا نہیں سکتا تھا کچھ فیملی وجوہات کی وجہ سے، تو مجھے ایڈمیشن لینا پڑا کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. تو یہ میری اپنی ذاتی خواہش نہیں تھی کہ میں کوہاٹ یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لوں، اور نہ ہی مجھے کمپیوٹر سائنس میں کوئی دلچسپی تھی. یعنی کہ میری ڈگری جو ہے وہ ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر، اور میں نے اپنی یونیورسٹی کی ٹائمز میں جو سیکھا ہے وہ ہے سی پلس پلس ہو گئی، پائتھن ہو گئی، اور نیٹ ورکنگ ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوڈنگ ہو گئی. ان میں سے میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا لٹرلی. تو میں نے یونیورسٹی میں اسٹڈی کے حوالے سے بہت کم سیکھا ہے. البتہ جب میں 3rd سیمسٹر یا 4th سیمسٹر میں آیا تب تک جو ہے وہ میری جی بی اے کا بھی بیڑا غرق ہو چکا تھا. تو تب جو ہے مجھے فیڈریشن جوائن کرنی پڑی. میں کوہاٹ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنا، اور وہاں پر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے جو ہے انٹریکشن میرا بڑھتا گیا. اس کے علاوہ کوہاٹ یونیورسٹی میں جتنے بھی ایونٹس ہوتے آئے ہیں جب تک میں یونیورسٹی میں تھا، تو اس میں زیادہ تر ایونٹس کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹ سیکرٹری بھی میں تھا، اور وہاں پر ہی جو ہے میں نے اپنے نئے دوست بنائے، بہت اچھے بہت بہترین قسم کے دوست بنے. اور پھر جب فیڈریشنز میں آیا تو وہاں سے جو ہے مزید گرومنگ ہوئی، میری شخصی گرومنگ ہوئی. اب یونیورسٹی کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر آپ لوگ، میں نسٹ والوں سے بات کرتا ہوں یا میں مختلف یونیورسٹیز کے لوگوں سے جب بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یونیورسٹیز میں سے کیا سیکھا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے یونیورسٹی میں سے کچھ نہیں سیکھا، البتہ ہم لوگوں نے یوٹیوب وغیرہ یا مختلف سائٹ سے جو ہے بہت کچھ لرن کی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آیا ہم لوگ یونیورسٹی جاتے کیوں ہیں؟ یونیورسٹی ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے انٹریکشن کر سکیں اور ہیومن سائیکالوجی کے بارے میں جان سکیں اور لوگوں کے بارے میں جان سکیں، اور ہمارے اندر جو ہے وہ ایک سوشلزم جو ہے وہ ڈیولپ ہو. اس کے لیے ہم لوگ یونیورسٹی جاتے ہیں. میں نے زیادہ تر یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ایسے بھی دیکھے ہیں جو صرف اور صرف ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، جو ٹھیک ہے
اگر آپ اپنے بڑوں کی بات سنتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ صرف جو ہے ہمارا کام پڑھنا ہے اور اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی میں جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ یونیورسٹی کے اندر جس طرح انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے ساتھ جو ہے مختلف جگہوں سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. مختلف کلچرز کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے, مختلف علاقے کے لوگوں کے بارے میں, ان کی سائیکالوجی کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے, جو کہ کہیں نہ کہیں آپ کو آگے چل کر آپ کی زندگی میں کام ضرور ہی آتا ہے. اب بات کرتے ہیں گریجویشن ڈے کی. تو گریجویشن ڈے پہ جن لوگوں کو گولڈ میڈل ملا, ہم لوگ ظاہری بات ہے اتنے قابل نہیں ہیں کہ ہم لوگ گولڈ میڈل لے سکتے ہیں, لیکن جن لوگوں کو گولڈ میڈل ملا اور جب انہوں نے اپنے پیرنٹس کو جب اسٹیج پہ بلایا اور وہ گولڈ میڈل انہوں نے جو ہے ان کو دیا, تو وہ جو جذبات تھے وہ دیکھنے کے تھے. اور جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ 4-5 سال جو ایک عہد تھا وہ تمام ہوا, اب آپ کو جو ہے اس یونیورسٹی سے جانا ہے, تو کافی لوگ جو ہیں وہ ایموشنل بھی ہوئے تھے. میں ایموشنل نہیں ہوا تھا. اب مجھے نہیں پتہ کہ میں ایموشنل کیوں نہیں ہوا تھا. اب ہم نے جب ڈگری لی تو مجھے کوئی ذاتی خوشی نہیں ہوئی اتنی خاص, کیونکہ نہ میری کوئی جی پی اتنی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کہ میں اس پہ خوش ہوں, اور نہ ہی جو ہے میں یونیورسٹی سے کہیں جا رہا ہوں, کیونکہ یونیورسٹی ہماری کوہاٹ میں ہی ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت یونیورسٹی ہے. اس کے اندر جو ہے 18-19 ڈپارٹمنٹس ہیں, نیو ڈپارٹمنٹس اور بھی آ رہے ہیں, اور یہاں پہ جو ہے اسٹڈی جو ہے وہ آپ کو خود کرنی ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں اسٹڈی کا کام جو ہے وہ آپ کو خود ہی پورا کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب 4 سال آپ یونیورسٹی سے گزارتے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ڈگری نہیں ملی لیکن ہم سفر ضرور مل گئے, تو اس یونیورسٹی کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کی یادیں جو ہیں وہ جڑ جاتی ہیں. لیکن ہمارے نوجوانوں کا مقصد جو ہے وہ ڈگری لینے کے ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ جب ان کو ڈگری مل جائے تب ان پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ انہوں نے جو سیکھا ہے وہ آگے جو ہے وہ منتقل کریں, اور اپنی جو کوالیفیکیشن ہے وہ اپنے معاشرے اور اپنے ملک کے لیے جو ہے بروئے کار لے کر آئیں. کیونکہ ایسی تعلیم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جس سے آپ کے دوسرے کو فائدہ نہ ہو, جس سے آپ کے ملک کو کوئی فائدہ نہ ہو, جس سے آپ اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کر سکیں. جب میں یونیورسٹی میں تھا تو میں 4th-5th سیمسٹر سے ہی جو ہے میں نے ڈسٹرکٹ کوآرڈ اسٹوڈنٹ فیڈریشن جوائن کر لی تھی, جس سے کافی اسٹوڈنٹس کے لیے بہت کچھ کیا, اپنے معاشرے کے لیے بہت کچھ کیا, اور کافی ایکٹیویٹیز ہم لوگوں نے الحمدللہ کے ایس ایف کے ٹائم میں کی. ساتھ ساتھ جو ہے میری ایم ایچ ایس کے نام سے جو ہے ایک ویلفیئر آرگنائزیشن چھوٹی سی اور ایک میڈیا پیج وہ بھی رن ہوتا رہا. اس کے پلیٹ فارم سے بھی جو ہے اللہ نے ہمت دی, اللہ نے طاقت دی, اور ہم لوگ وہاں سے بھی جو ہے کام کرتے رہے. پھر مختلف آرگنائزیشنز جوائن کرتا رہا, وہاں پہ جو ہے اپنے ملک اور معاشرے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہا, بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ گوایا. آخر میں صرف اتنی ہی سمجھ آئی ہے کہ آپ کے ساتھ مخلص جو ہے وہ صرف آپ خود ہیں, اور لوگوں سے امیدیں لگانا جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں. آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے حصے کی شمع روشن کریں, کہ آپ کی حصے کی شمع سے جو ہے جو روشنی پیدا ہو رہی ہے اس روشنی سے کوئی نہ کوئی مستفید کہیں نہ کہیں ہو جائے, تو آپ کا کام ہو گیا. آپ کی ڈگری جو ہے وہ اسی کام آئے کہ آپ اپنے ملک اور اپنے معاشرے کے لیے کچھ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جابز اور چیزیں جو ہے وہ سیکنڈ پریورٹی ہے. فرسٹ پریورٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی ڈگری, جس طرح آپ ڈگری لے لیں, آپ جس طرح پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور آپ جس طرح یونیورسٹی سے اس دن باہر نکلیں, تو آپ نے اپنے ساتھ ایک عہد یہ کرنا ہے کہ اب آج کے بعد چاہیے تو یہ کہ آپ جب یونیورسٹی میں آتے ہیں تبھی سے آپ جو ہے اس لرننگ پروسیس میں آ جائیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے کام کرنا ہے. لیکن جس دن آپ کی ڈگری ہو جاتی ہے, جس دن آپ گریجویٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد آپ پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ جب جس طرح گریجویشن آپ کی مکمل ہو جائے, جس طرح آپ کو ڈگری مل جائے, تو آپ پہ یہ فرض ہو گیا ہے کہ اب آپ اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے کچھ ایسا کریں جس سے جو ہے ان لوگوں کو فائدہ ہو. میرے لیے یہ ڈگری لینا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا. ایک وقت تو ایسا لگا تھا کہ شاید جو ہے مجھے یہ ڈگری ملے گی نہیں, اور کتنی بار جو ہے میں نے یہ سوچا کہ میں یونیورسٹی چھوڑ ہی دیتا ہوں اور کہیں اور پہ ایڈمیشن لے لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے ایسے معاملات ہونے لگے تھے, کیونکہ جب آج کل کے وقت میں سب سے مشکل ترین کام جو ہے وہ خدمت کرنا ہے. جو دوسرے 2 نمبر طریقے ہیں, جو 2 نمبر کام ہے وہ کرنا بہت ہی آسان ہے, لیکن حق پر چلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. لیکن مزہ اسی میں ہی ہے کہ آپ حق پر چلیں, اور تب لوگ جو آپ کے خلاف تھے وہ لوگ پھر ایک دن ہوگا کہ آپ کے لیے کھڑے ہو کے جو ہے وہ تالیاں بجائیں گے. جو لوگ آپ کے پاؤں جو ہے وہ کاٹتے تھے,
ایک دن ہوگا کہ وہ اپنے جو ہے کندھے آپ لوگوں کے لیے سامنے کریں گے کہ آپ میرے کندھے پہ پاؤں رکھ کر جو ہے وہ اوپر جائیں. جو لوگ جو ہے وہ آپ کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے تھے وہ لوگ جو ہیں آپ کے سامنے آپ کی تعریفیں کرنے لگیں گے. جو لوگ آپ لوگوں سے انجان ہو جاتے تھے آپ کی کامیابی کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ آپ سے رشتے بنانا شروع کر دیں گے. تو مزہ اسی چیز میں حق پہ چلنے والوں کی جیت ہو سکتا ہے کہ دیر سے ہو لیکن ہوتی ضرور ہے. اور جو دوسرے 2 نمبر طریقوں سے جو ہے وہ چلتے ہیں ان کو شاید وقتی جو ہے وہ مزہ مل جائے لیکن آخر میں ان کی پکڑ بہت ہی زیادہ سخت ہوتی ہے. تو میری اپنے دیکھنے اور سننے والے بھائی اور بہنوں سے اور اپنے سامعین سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ جو ہے وہ حق کا ساتھ دیں کیونکہ اللہ رب العزت حق میں چلنے والوں کے ساتھ ہے. اور ایک بار پھر سے آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اس کے لیے ہونا چاہیے, اس سبز ہلالی پرچم کے لیے ہونا چاہیے, ان آزاد فضاؤں کے لیے ہونا چاہیے, اپنے ملک پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.